اچھا حسن ابراہیم خان صاحب، جو کشمیری یہاں پہ قیادت ہو جائے، کشمیری عوام ہو جائے، وہ پاکستان کے ساتھ ان کا موقف بھی ایک جیسا ہے، سفارتی سطح پہ ایک دوسرے کی سپورٹ بھی ہوتی ہے، لیکن اسلامی ممالک ہو جائیں، OIC ہو جائے، ہم اپنا بیانیہ اس طرح نہیں بنا سکے. کیا پاکستان میں کوئی کمی ہے یا آپ کم ہمارا ساتھ دیتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ایشو تو ہے نا. معذرت کے ساتھ جی، ہم نے بہت سارے اپرچونٹیز جو ہے نا وہ لوز کی ہیں، جہاں پہ ہم سفارتکاری کر سکتے تھے یا ہم جو ہے پروپیگیٹ کر سکتے تھے. اصلی چہرہ جو ہے ہندوستان کا وہ دنیا کو دکھانے کی ضرورت ہے، اور ہم اس میں ناکام رہے ہیں ابھی تک. آج جس طرح چوئی صاحب نے کہا کہ آج موقع ہے کہ ہم اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو پاسٹ کی ہسٹری ہے ہندوستان کی، وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے جو ہے اس کو بھرپور طریقے سے لے کے آیا جائے. سفارتکاری کے اوپر جو ہے انفورسمنٹ ہونی چاہیے. جو ہمارے یہ جتنے بھی فارن منسٹرز ہیں یا باہر جتنے بھی امبیسڈرز ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ جا کے جو ہے وہ ڈسکلوز کریں. اب یہ جتنی ایکٹیویٹی آج آپ کو پار نظر آ رہی ہے، اس میں آدھے سے زیادہ تو جھوٹ ہے. یہ بھی آپ کو جو ہے وہ ایسا ایسا چیزیں جو ہیں وہ سامنے آنی شروع ہو جائیں گی. اور پھر 400 کلومیٹر اندر یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. کدھر گئی وہ 7 لاکھ فوجیں؟ کدھر گئی یہ اتنی بڑی انٹیلیجنس جو انہوں نے وہاں سرویلنس رکھی ہوئی ہے؟ ان کو یہ نہیں پتہ لگا کہ جی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہونے لگی، اور یہ ان کو ضرور پتہ لگ گیا اگلے 5 منٹ کے اندر کہ یہ ایکٹیویٹی جو ہے یہ پاکستان سے ہوئی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک وہ چکر دے رہے ہیں ساری دنیا کو، اور وہ جو اپنا کلاؤٹ ہے اس کا وہ استعمال کر رہے ہیں. آبویسلی وہ اتنی بڑی مارکیٹ بھی ہے اور ہر جگہ ان کی پلیسمنٹ بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا پیر صاحب، بھارتی میڈیا کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک بڑا بار بار اعتراض کر رہا ہے، تقریر بھی چلا رہا ہے پاکستان کے آرمی چیف کی، جس میں انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا. انہوں نے کہا جی پاکستان کے آرمی چیف کشمیر کا کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، پاکستان کشمیر کا ذکر نہیں کرے گا تو کس کی کرے گا؟ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے. میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ یہ جغرافیائی اور زمینی تعلق نہیں ہے، یہ ایمانی اور روح کا تعلق ہے. انڈیا دیکھیں کم ظرف دشمن ہے اور بہت گھٹیا دشمن ہے. وہ کبھی بھی اپنے مذموم عزائم کے لیے اس نے ماضی میں بھی اپنے بے گناہ لوگوں کا قتل کیا ہے. اب آپ اس صورتحال کو نا 2 اینگل سے دیکھیں کہ ایک طرف مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے، یعنی مسلم کش اس کی جو پالیسی ہے. دوسری طرف ناگالینڈ میں اور پھر منی پور میں تقریباً 150 سے زائد گرجا گھر جلائے اس نے. خالستان کے سکھوں کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ پھر ایک بہت بڑی برادری ہے دلت، جن کی تقریباً آبادی 30 کروڑ کے قریب ہے، اور دوسری بڑی آبادی ہے آدی واسی، جن کی آبادی تقریباً 10 کروڑ ہے. آج تک یہ انڈین سرکار ان کو ہندو کلیم کر کے ان کو ہندو ڈکلیئر کرتی رہی. یہ پورا سیٹ اپ اس وقت انڈیا سے علیحدہ ہونا چاہتا ہے، اور اپنے آپ کو انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ ہم برہمنوں کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ اور کوئی تعلق نہیں ہے. پھر اب وقف بل آیا. اس وقف بل کے بعد 13 اپریل سے اب یہ 27 اپریل تک پورے ہندوستان میں ایک زبردست قسم کی مزاحمت چل رہی ہے، اور تمام اقلیتی برادریاں مسلمانوں کے ساتھ ہیں. ساری صورتحال کو کور کرنے کے لیے، پھر مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال تھی اس کو کور کرنے کے لیے انہوں نے یہ فالس فلیگ آپریشن کیا. لیکن اس بار میں عرض کروں کہ بری طرح ان کی یہ فلم ناکام ہو گئی، چلنے سے پہلے ہی ناکام. آپ دیکھیں نا، ہر 7ویں کشمیری پر ایک بھارتی جو ہے نا وہ غاصب فوجی متعین ہے، اور وہاں پر انٹیلیجنس ہے. پھر آپ کے علم میں ہوگا کہ وہاں کا جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے وہ وزیر اعلیٰ کشمیر کے اندر میں نہیں ہے، وہاں کوئی وزیر داخلہ نہیں ہے، وہ ہوم ڈپارٹمنٹ لیفٹیننٹ گورنر ان کے انڈر میں. تو آپ کا پورا سیٹ خراب ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ کاروائی آپ نے خود کی ہے اور اپنے ہندو تباہ کے عزائم کو مکمل کرنے کے لیے کی ہے. ان کی جب وہ فلم ناکام ہوئی تو انہوں نے دوسرے فوراً جھوٹ کھڑا کہ جی در اندازی ہوئی ہے. جب وہ بھی ناکام ہوا تو انہوں نے سنگھ پاس کا ایشو اور بارڈز کا ایشو کھڑا کیا. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارا جنوب مغربی علاقے ہیں تبت کے، چین نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم دریائے برہم پتر پر جو ہمالیہ سے نکلتے ہیں اور انڈیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لڑائی کشمیر اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان نہیں ہوگی، یہ پورے ریجن کو متاثر کرے گی. اور الحمدللہ پاکستان اپنے اندرونی بیرونی دشمنوں سے بڑے آسان طریقے سے آگے بڑھ گیا ہے اور اپنی معاشی معاملات کو بھی حل کر چکا ہے. تو جو چیف صاحب نے جو بیان دیا، بیان اسی تناظر میں ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، اور ہم نہ کشمیر کو ہم نے پہلے اس کو چھوڑا تھا نہ آئندہ چھوڑیں گے. بالکل. جو چیف صاحب نے بات کی ہے وہ تو پاکستان کا بچہ وہ بات کرتا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے. اچھا سر، اب اس کا ایک تو ملٹری رسپانس ہے، ایک سیاسی رسپانس ہے. قومی سطح پہ اس کا کیا رسپانس ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جی فوج
تب تک ہی لڑتی ہے جب تک قوم پوری اس کے ساتھ کھڑی ہو. کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے, تو اس میں کیا ہو, کوئی کس قسم کی سولیڈیرٹی کیسے شو کی جائے؟ دیکھیے شو نہیں کی جائے جی, ابھی تو عمل کا وقت آ گیا جی. آف کورس دیکھیں یہ جو وار بھی ہے یا جو بھی کانفلکٹ ہے, اس کی جو ریزولوشن ہے یا جو بھی ہے وہ نیشنل لیڈرز نے چلانی ہوتی ہے. دیکھیں نا ادھر سر مودی صاحب وہ کر رہے ہیں, جا کے تقریریں کر رہے ہیں, راج ناتھ سنگھ صاحب جا رہے ہیں, امت شاہ جا رہا ہے, وہ تو ریلیاں کر رہے ہیں, لوگوں کو ایک طرح سے جو ہے نا وہ جیسے آپ کہتے ہیں تیار کر رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں ہم پاکستان کے ساتھ کیا کرنے لگے. دیکھیں مودی جو ہے وہ ایک سینسٹیوٹی کو شاید سمجھ نہیں رہے, اور یہ تقریریں ہم نے پہلے بھی سنی ہیں. آف کورس دیکھیں ہمیں ان کی کیپیبلٹی کیپیسٹی کو سامنے رکھ کے اپنا رسپانس تیار کرنا, ہمیں ان کی انٹینشنز پہ نہیں جانا چاہیے کریں گے یا نہیں کریں گے. ایز اے ملٹری مین میں کبھی اینیمی کی انٹینشنز کو نہیں کوشش کروں گا, میں اس کی جو کیپیسٹی کیپیبلٹی ہے اس کے مطابق اپنا رسپانس تیار کروں گا کہ ہم نے کرنا کیا ہے آگے سے. تو ایوری اسکیلیشن لیڈر پہ پاکستان کی جو ملٹری ہے وہ بالکل تیار بیٹھی. ابھی آپ نے جو سوال کیا کہ ہمیں ایز اے نیشن وار نیشن کی امانت ہوتی ہے جی. وی آر ان ٹو وار. لوگ کہتے ہیں جی کوئی کائنیٹک اپلیکیشن کر دے گا, وہ آلریڈی ہو چکی ہے. جو آپ کا جعفر ایکسپریس تھا وہ کائنیٹک نہیں تھا, آپ کے لوگ نہیں مرے. جو آپ کے دارالعلوم حقانیہ میں ہوا وہ کائنیٹک نہیں ہے. تو یہ کس کے کلائنٹس ہیں؟ یہ اسی کی انڈین اپلیکیشن ہے یہ, تھرو دا پراکسی اینڈ اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم. تو آلریڈی وہ کائنیٹک میں گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, انہوں نے تو کائنیٹک شروع کی ہے. اب وہ اگر کراس دا لائن چاہے کرتا ہے, چاہے چھوٹا سا فائر ریڈ ایک پوسٹ پہ کرتا ہے, ان کشمیر کرتا ہے, اس کو لمیٹڈ رکھتا ہے, اس کو ایکسٹینڈ کرتا ہے, جدھر بھی جائے گا ہر اسکلیشن لیڈر پہ دے ول فائنڈ کہ پاکستان کی ملٹری کا رسپانس جائے گا. اب وار اور لیڈرشپ کا کیا ریلیشن شپ ہے؟ وار از اے پولیٹیکل ایکٹیویٹی, یہ ایکسٹینشن آف پالیسی ہے, یہ پرسوئنگ یور پولیٹیکل آبجیکٹو تھرو ادر مینز ہے. تو یہ وار ہے, یہ ملٹری نے نہیں لڑنی, یہ نیشنل لیڈرز نے لڑنی ہے, یہ عوام نے لڑنی ہے. ملٹری ان کا ایک انسٹرومنٹ ہے, وہ 30-40% جو ان کا انشاءاللہ وہ رسپانس ہے وہ جائے گا. تو کوہیژن کے ساتھ دیکھیں نا, انہوں نے پانی روکا ہے, وہ 25 کروڑ لوگوں کو ایوری سٹیزن آف پاکستان ہیز بین تھریٹنڈ ان دس ارسپیکٹو کہ وہ کس جماعت سے ہے, پولیس میں ہے, فوج میں ہے, سیاست میں ہے یا صحافت میں ہے, صحافت میں ہے, سیاست میں ہے. میرا آپ کا ہم سب کا یہ جتنے کیمرہ کرو یہ سب ہمارا, وہ کہہ رہے جی پانی روک دیں گے اور آپ ایک قطرے کو ترسیں گے, تو کیسے روک دیں گے؟ تو یہ 25 کروڑ عوام نے لڑنی ہے جنگ. اس وقت ہم سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم متحمل ہی نہیں ہو سکتا پاکستان کسی ایسی چیز کا. تو اس میں اچھا میں اس کو نا اپرچونٹی بھی سمجھتا ہوں اطہر کاظمی صاحب, اس چیلنج میں بڑی اچھی اپرچونٹی ہے ٹو ایڈریس یور اون ایشوز. آپ ایک کنسنسس کے ساتھ اس کو ایڈریس سیاسی سطح پہ, قومی سطح پہ, ساری ہر سطح پہ دیکھیں نا قوم تبھی بنے گی نا. اور ابھی کمیٹی آف نیشن میں پوری دنیا آج پاکستان کو دیکھ رہی ہے کہ اس کے اوپر کرائسس آیا ہے. دے آر فیسنگ اے ہندوتوا مائنڈ سیٹ, ایک نئے مائنڈ سیٹ کی اپلیکیشن اس کی ہندوتوا مائنڈ سیٹ. ہندوازم کو میں برا نہیں کہہ رہا, ہندوتوا کی اپلیکیشن ہے. تو پاکستان ایز اے نیشن اس کرائسس سے کیسے نکلتا ہے, اور اگر آپ اس کرائسس سے نکلتے ہیں, یور فیوچر از برائٹ.